اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النغيم الرؤوف الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت علمی، فکری اور روحانی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ جو احباب اس کلاس کو پہلے اٹینڈ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کلاس جو ہے وہ ایک درس کی نوعیت یا ایک سپیچ یا ایک محفل کی نوعیت کی نہیں ہے. اس کا ایک اپنا مخصوص میتھڈ ہے، ایک اپنا مخصوص انداز ہے. یہ ایک سمجھ لیں پریکٹیکلی ہم نے قرآن مجید کی ادائیگی کو اس میں سیکھنا ہے اور نماز کو پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے وہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے. اور اس میں مختصر عام طور پر نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی سہولتیں اختیار غیر میں موجود ہیں کہ ہم اداروں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں اور باقاعدہ جا کر تجوید و قرات کے کورسز کریں اور تفصیل کے ساتھ دین کو پڑھیں. تو اس والے سے یہ کورس جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں مختصر انداز سے اور مختصر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ادائیگی کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے اس میں چند قواعد، چند فارمولے جس کو بڑے آسان طریقے سے بیان کیا گیا، جو کتابی انداز والے نہیں ہیں جس طرح عام طور کی کتابوں میں فارمولے اور قواعد لکھے جاتے ہیں اس طرح کی یہ نہیں ہیں. اور اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی مسائل جو ہے وہ بڑے آسان اور جدید طریقے کے ساتھ آپ جو اس کلاس میں سیکھ سکیں گے. تو پہلے میں پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ پچھلی کلاس کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہو جائے. پچھلی کلاس میں ہم نے حروف مد کا سبق پڑھا تھا، حرکات کا سبق پڑھا تھا اور نظائر حروف مد کا سبق پڑھا تھا. میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آج ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں. یہ ہم نے سبق پچھلے کلاس میں پڑھا تھا، اس کی تفصیلات ساری پچھلی کلاس میں گزر چکی ہیں، لیکن خلاصہ عرض کرتا ہوں. ہم نے سبق پڑھا تھا حرکات کا. حرکات کتنی ہیں بولیں؟ حرکات تین ہیں. بولیں کتنی ہیں حرکات؟ تین. پیش،
زبر زیر. جی بولیں پیش زبر اور زیر. جی بولیں پیش زبر اور زیر. ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی ادائیگی میں آواز کو لمبا نہیں کرنا, آواز کو کھینچنا نہیں ہے. یہ ہم نے سبق پڑھا تھا. مثال کے طور پر با پیش بو, تا پیش تو, تا پیش تو, جیم پیش جو, جیم پیش جو غلط ہے. با پیش بو یہ بھی غلط ہے. جیم پہ سین پیش سو یہ آواز کو لمبا کرنا یہ غلط ہے. یوں نہیں پڑھنا. با پیش بو, تا پیش تو, سا پیش سو, جیم پیش لام پیش لو, با زبر جی سادے ذرا بولیں. با زبر جیم زبر سین زبر تا زبر دال زبر را زبر دال زبر سین زبر جی بازر بازر جیم زیر سین زیر شین زیر واو زیر کاف زیر لام زیر. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں جس کو پہلے میں بیان نہیں کر سکا تھا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے, ایک معروف ایک مجہول. معروف طریقہ بازر بی. کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں بازر بے لام زیر لے. یہ عربی لہجے کے مطابق نہیں ہے. عربی لہجہ بازر بی ہے, بازر بے نہیں. لام زیر لے نہیں. جس طرح دروشی عام طور پر ہم پڑھ دیتے ہیں صلی علی. اب آپ پڑھ چکے ہیں لام زیر لی ہوتا ہے یا لام زیر لے؟ بولیں بولیں لام زیر لی ہوتا ہے یا لام زیر لے؟ لی. لام زیر صلی علی ٹھیک ہے یا صلی علی ٹھیک ہے؟ صلی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں لام زیر لی ٹھیک ہے. لام زیر بولیں اس کے بعد لام زیر لی تو صلی. تو یہ مجہول نہیں پڑھنا. لام زیر لے بازر بے ٹھیک ہے. تازر تے یہ غلط ہے. بازر بی تازر تی سین زیر سی شین زیر شی. اگرچہ یہاں معنی نہیں بدلتا, اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو اس سے معنی میں کوئی خرابی لازم نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی عربی ہے تو عربی کو عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا حروف مد کا. اس پہ بات ہوئی تھی پچھلے کلاس میں نے مد کا معنی سمجھایا تھا. اس کو بولیں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج. ٹھیک ہے. اب بولیں ذرا یہ پہلے لمبا کیوں کیا آپ نے؟ اس علامت کی وجہ سے, مد کی وجہ سے. تو گویا اس ایک مثال سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مد کا معنی ہے آواز کو لمبا کرنا, آواز کو کھینچنا. تو واو الف یا کو حروف مد اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آوازوں کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ان کا نام ہی یہ رکھ دیا کہ یہ حروف مد ہیں کیونکہ ان کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مد 3 ہیں. بولے حروف مد کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف یا. بولیں واو الف یا. واو الف یا. جتنی آپ کی آواز ہے اس سے ڈبل آپ نے نکالنی ہے. جی بولیں واو الف یا. واو الف یا. سب بولیں واو الف یا. تو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر واو مد نہیں ہوتی. واو کے مدہ بڑھنے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے. اس علامت کو جزم بولتے ہیں. اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ جزم. عام طور پر بعض جزم بول دیتے ہیں, لفظ جزم نہیں ہوتا, جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی علامت یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم ہو. واو کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو واو مدہ ہوگی, ورنہ واو مدہ نہیں ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ لفظ ہے خوفین. مجھے بتائیں یہ واو مدہ بن رہی ہے؟ بولیں نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ واو کے اوپر جزم تو ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش نہیں ہے. پیش کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لہذا یہ واو وہ واو نہیں ہے جس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ایک اور مثال دیکھیں جوعین. یہ دیکھیں واو کے اوپر جزم بھی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر, یعنی یہ واو مدہ ہے. یہ واو وہ واو ہے جس کی آواز کو لمبا کرنا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا سبق, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا حرف مد ہے الف. الف کی علامت یہ ہے کہ الف خالی ہو.
الف کیا ہو؟ خالی. یعنی اس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو. اور الف کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے. الف کی پہچان کیا ہے؟ وہ خالی ہوتا ہے. یعنی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب ہم اس کو یوں نہیں پڑھیں گے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ غلط ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو الف کی پہچان ویسے ہی ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر. پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ الف مدہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. بالحق، الف نظر آ رہا آپ کو؟ خالی ہے، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یہ الف ہے. دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اس سے پہلے والے حرف زبر. تو زبر ہے نہیں، زیر ہے، لہذا یہ الف مدہ نہیں ہے. یہ الف مدہ یعنی یہ وہ الف نہیں ہے جس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. اس لیے ہم نے پڑھا بالحق. یہ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا کیونکہ یہ الف مدہ ہی نہیں ہے. تو بالحق. اور اسی طرح یہ ایک لفظ ہے باع، یہاں دیکھیں الف خالی، الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. تو یہ الف کون سا ہوا؟ الف مد. ٹھیک ہے، یعنی اس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. تو باع. اسی طرح تیسرا حرف مد یا، اس کی بھی دو علامتیں ہیں، دو پہچانیں ہیں. ایک پہلی پہچان یا کے اوپر کیا ہو؟ جزم. یا کے اوپر کیا ہو؟ جزم. اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو یا مدہ ہوگی، ورنہ یا مدہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر